جہاز کے کیپٹن نے دیکھا کہ جزیرے کے ساحل پر ایک عورت کھڑی ہوئی ہے اور اس نے پتوں سے بنا ہوا لباس پہنا ہوا ہے۔ جب وہ ان کے پاس گئے تو وہ ان سے ایسی لینگویج میں بات کر رہی تھی جو ان کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسی عورت کے بارے میں جو حادثاتی طور پر ایک جزیرے پر رہ گئی اور اسے اپنی زندگی کے 18 سال اسی جزیرے پر گزارنا پڑے۔ یہ جزیرہ جنوبی کیلیفورنیا کے ساحل سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ کسی فلم کا سین نہیں بلکہ ایک حقیقی واقعہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ذرا تصور کریں، سنسان جزیرہ، جنگلی جانور، سمندری طوفان اور ایک اکیلی عورت۔ میں بات کر رہا ہوں دا بریو جوانا ماریا کے بارے میں۔ جوانا ماریا کی یہ کہانی صدیوں تک لوگوں کو حیران کرتی رہی کہ ایک اکیلی عورت ایک سنسان جزیرے پر آخر 18 سال اکیلے کیسے رہ سکتی ہے۔ یہ کہانی شروع ہوئی 1875 میں جب روسی شکاریوں نے، جنہیں فر ٹریڈر بھی کہا جاتا ہے، جوانا ماریا کے قبیلے پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ شکاریوں کے حملے کے بعد قبیلہ کمزور ہوتا چلا گیا۔ بچ جانے والے لوگوں کو ہسپانوی مشن نے وہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ بچ جانے والے لوگوں کو نکالنے کے لیے مشن شروع ہو گئے۔ ان مشن میں جوانا ماریا اور اس کا بھائی بھی شامل تھا۔ جب لوگوں کو لے کر کشتیاں وہاں سے نکلنے لگی تو جوانا ماریا کو یہ لگا کہ اس کا بھائی پیچھے رہ گیا ہے، حالانکہ یہ اس کا ایک وہم تھا۔ اس کا بھائی اس سے پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا۔ جوانا ماریا اپنے بھائی کو لینے کے لیے واپس جاتی ہے۔ اسے وہاں اپنا بھائی تو نہیں ملتا، لیکن جب وہ واپس آتی ہے تو ساری کشتیاں وہاں سے جا چکی ہوتی ہیں۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے جوانا ماریا کا خوفناک سفر۔ جوانا ماریا اس جزیرے پر اکیلی رہ تو گئی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا اس کے لیے گھر ڈھونڈنا اور خوراک ڈھونڈنا۔ ایک دن ایک جنگلی جانور جب اس کے پیچھے لگا تو وہ ایک غار میں چھپ گئی۔ اس نے اسی غار کو اپنا گھر بنا لیا، اور رہی بات خوراک کی تو اس نے مچھلیوں اور پرندوں کو شکار کر کے اپنا گزر بسر کیا۔ کبھی وہ جنگلی جانوروں سے بچتی اور کبھی سمندری طوفانوں سے۔ اسی جدوجہد میں اس نے زندگی کے 18 سال اسی جزیرے پر گزار دیے۔ جوانا ماریا کو بچانے کے لیے بہت سے مشن بھیجے گئے۔ 18 سال بعد ایک ٹیم نے جوانا ماریا کو ڈھونڈ نکالا۔ جہاز کے کیپٹن نے دیکھا کہ جزیرے کے ساحل پر ایک عورت کھڑی ہوئی ہے اور اس نے پتوں سے بنا ہوا لباس پہنا ہوا ہے۔ جب وہ ان کے پاس گئے تو وہ ان سے ایسی لینگویج میں بات کر رہی تھی جو ان کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ آخر کار جوانا ماریا کو وہاں سے کولمبیا لایا گیا۔ جوانا ماریا آئی لینڈ سے کولمبیا آ تو گئی، لیکن یہاں بھی اس کے لیے مسائل کم نہیں ہوئے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اسے کسی کی زبان سمجھ نہیں آتی تھی اور نہ کوئی اس کی زبان سمجھ سکتا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہاں اس کے جاننے والا بھی کوئی نہیں بچا تھا۔ جوانا ماریا کو شہر کی آب و ہوا بھی زیادہ راس نہیں آئی اور اسے مختلف بیماریوں نے گھیر لیا۔ جوانا ماریا کو شہر کی نہ تو آب و ہوا راس آئی اور نہ ہی خوراک۔ اسی وجہ سے جوانا ماریا کچھ ہی دنوں میں بیمار ہو گئی اور 7 ہفتے زندہ رہنے کے بعد انتقال کر گئی۔